پھر تیسرا آپ دیکھتے ہیں کہ کسانوں نے بڑا بھروسہ کیا کہ چلو مودی آئے گا تو کسان کو فائدہ ہوگا. آج دلی کے کڑاکے کی سردی میں کسانوں کے اوپر دلی کی پولیس ان کے اوپر پانی برساتی ہے. 10 ڈگری ٹیمپریچر میں پانی برسا کر کسانوں کو تکلیف دے رہی ہے. ہر محاذ پر یہ حکومت ناکام ثابت ہوئی ہے بی جے پی کی. دلی میں فساد ہوا، 20 سے زائد مساجد درگاہوں کو نقصان پہنچایا گیا یا جلا دیا گیا. بڑی تعداد میں معصوم لوگوں کو مارا گیا، مسلمان بھی ہندو بھی. مگر انصاف کی جب بات آتی ہے بی جے پی انصاف کے معاملے میں اندھی ہو جاتی ہے. اور بی جے پی صرف اس بات پر عمل کرتی ہے کہ کیسے اپنی ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو، اس ذہنیت کو پورے ملک میں لاگو کیا جائے. میری آپ سے درخواست ہے کہ یقیناً یہ بلدیہ کا الیکشن ہے، لائٹ، ڈرینیج، موری، آبرسانی، ٹریفک کا مسئلہ ہے. یقیناً رکن بلدیہ کو منتخب کرنے کا الیکشن ہے. مگر یاد رکھیے یہ الیکشن یہ بتائے گا کہ کون سی ذہنیت حیدرآباد میں کامیاب ہوگی، کون سی ذہنیت شیخ پیٹ میں کامیاب ہوگی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز بھارت میں تمام مذاہب اپنے اپنے عبادت گاہوں کو آباد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر حیدرآباد میں امن اور سکون برقرار رہے جو برسوں سے یہاں پر کبھی گڑبڑ نہیں ہوئی، آپ چاہتے ہیں کہ حیدرآباد کا نام اور عروج حاصل ہو، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ مجلس کے امیدواروں کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے، پتنگ کے نشان پر مہر لگائیے. اور کانگریس پارٹی کے تعلق سے کہہ رہا ہوں کہ کانگریس پارٹی کا ایک بھی میونسپل کارپوریشن میں ایک بھی ممبر نہیں جیتنے والا ہے. آپ دیکھ لیں گے، آپ یاد رکھنا میری بات کو. اسی لیے اپنے ووٹ کو ضائع مت کریے، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے. شیخ پیٹ میں مجلس کے امیدوار کے اپنے حق میں ووٹ استعمال کریے. یہ آپ کی پارٹی ہے. جب بہار جیسی سرزمین پر مجلس کے 5 MLA جیت سکتے تو کیا شیخ پیٹ سے آپ ایک رکن بلدیہ کو نہیں جتا سکتے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائی. میں تو حیدرآباد کے کونے کونے میں، ملک کے کونے کونے میں، تلنگانہ کے کونے کونے میں، مہاراشٹرا کے کونے کونے میں، ہر ملک کے ہر جگہ پر جا رہا ہوں. میرا ایک ہی مقصد ہے کہ وطن عزیز کی خوبصورتی کو برقرار رکھا جائے. مجھ پر الزام بہت سے لگتے ہیں اور لگتے رہیں گے. مجھ کو جناح کہا جا رہا ہے کہ اسد الدین اویسی نیا جناح ہے. آپ بتائیے اگر کوئی مسلمان پڑھا لکھا ہوتا ہے جس کو اللہ ایک موقع دیتا ہے غریب مظلوم عوام کی خدمت کرنے کا، اور وہ وقت کے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے ظالموں سے، طاغوتوں سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، بے زبان جس کو کر دیا گیا، جن کو تمام حقوق سے محروم کر دیا گیا، جن کا مقدر غریبی اور مفلسی بنا دیا گیا، جن کو تعلیم سے دور رکھ دیا گیا، جن کو بڑے بڑے گندے قانون بنا کر جیل میں ڈال کر ان کی زندگی کے مستقبل کو تاریک کر دیا گیا، اگر ان کے لیے آواز اٹھانا ہے تو ہم کو جناح کہا جاتا ہے. مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے صحیح فیصلہ لیا تھا. ہم نے بھارت کو اپنا وطن مانا، اور انشاءاللہ تعالی سن لو الزام لگانے والوں، جب تک قیامت نہیں آئے گی وطن عزیز بھارت میں مسلمان باعزت شہری بن کر رہے گا. اور ہم ایسے شہری بن کر رہیں گے کہ ہم مجاہدین آزادی کے جانشین بن کر اس ملک کی سالمیت کی حفاظت، اس ملک کے سیکولرزم کی حفاظت، اس ملک کے امن کی حفاظت، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم طاقت حاصل کریں گے، سیاسی طاقت حاصل کریں گے، کیونکہ بھارت کی جمہوریت، بھارت کا سنویدھان اور کانسٹیٹیوشن آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ سیاست میں حصہ لیں. برسوں آپ نے کسی کو ووٹ ڈالا، آج مجلس آپ سے آ کر کہہ رہی ہے کہ آپ ووٹ لیجئے، ووٹ ڈالیے، اور آپ کے سامنے مجلس کا امیدوار ہے. متحدہ طور پر شیخ پیٹ میں ایک ووٹ بھی ضائع ہونے مت دیجیے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریے.
पतंग के निशान पर आपको मोहर लगाना है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जब बीजेपी ये कह रही है कि मुत्तहिद हो रहे हैं, तो मुझे कोई परवाह नहीं ये बात कहते हुए कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस के साथ ना सिर्फ अक़लियतें बल्कि हमारे दलित भाई, हमारे हिंदू भाई जो आज भी भारत को खूबसूरत रखना चाहते हैं, वो तमाम मुत्तफ़क़ा तौर पर राशिद फराज के 5 साल के काम की बुनियाद पर यहाँ पर उन्होंने 30 करोड़ के काम शेखपेट में कराए। यकीनन अभी बहुत से काम होना बाकी है। इंशाअल्लाह ताला उन तमाम कामों को पूरा किया जाएगा। याद रखिए, ये इंतखाबात की लड़ाई हैदराबाद और भाग्यनगर की लड़ाई है। अगर आप हैदराबादी हैं, अगर आपको फख्र है हैदराबाद पर, तो आपको हैदराबाद को कामयाब करना पड़ेगा। और अगर सारी दुनिया में सबसे बड़ा हैदराबादी आपके सामने खड़ा हुआ है, जो आज सबके लिए एक नासूर और आंख में दर्द बना हुआ है, इसलिए अपने शहर के लिए, अपनी सकाफत के लिए, अपनी तहजीब के लिए, अपने तमद्दुन के लिए, अपनी जबान के लिए, अपनी तमाम हर चीज के लिए इस शहर का जर्रा जर्रा हमको प्यारा है और इस शहर के वारिस हम हैं। इस शहर के हमारा जो तारीख है, हमारा जो दबदबा है, हमारी जो बरतरी है, उसको बरकरार रखिए। और ये तमाम चीजें उस वक्त होंगी जब आप मुत्तहिदा तौर पर 1 दिसंबर के दिन निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि शेखपेट के वार्ड में बहुत से बहुत 40% पोलिंग होती, लोग कम निकलते। अब आपको निकलना पड़ेगा मेरे भाई, अब आपको निकलना पड़ेगा। ओवैसी की खातिर नहीं, राशिद फराज की खातिर नहीं, बल्कि शहर की खातिर आपको निकलना पड़ेगा। शहर की खातिर आपको निकलना पड़ेगा। हैदराबाद की खातिर आपको निकलना पड़ेगा। हैदराबाद के कॉम्पोजिट कल्चर को बचाने के लिए, हैदराबाद के अमन को मजबूत बचाने के लिए ये फिस्ताई ताकतें, ये फिरका परस्त ताकतें ललचाई नजरों से हैदराबाद की तरफ देख रही हैं। अगर हम मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन हम इस इंतखाबात में उनको एक इबरतनाक शिकस्त देंगे, ताकि दोबारा वो इस तरह की हिम्मत ना कर सके कि हैदराबाद आकर हैदराबाद के पुराने शहर को कहते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तानी है, रोहिंग्या है, अफगानी है और हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। अगर बीजेपी पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेगी तो 1 तारीख के दिन पूरा हैदराबाद इंशाअल्लाह ताला मिलकर बीजेपी के ऊपर एक डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेगा और डेमोक्रेसी को बचाएगा। मेरी आपसे ही गुजारिश है, मुझे और भी जलसों में जाना है, इसलिए आपसे इजाजत। आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए।